حضرت مولانا سید تحسین آغا صاحب میری سے کہ جو حضرت پیر مرشد مفسر قرآن حضرت سید میراجی عابد میری صاحب کے فرزند ہیں، کہ آپ کے آج اس عنوان پر مخاطب کریں، جو کہ عنوان ہم نے پہلے دیا تھا کہ اسلام میں بعثت مہدی کی ضرورت، یہ عنوان تھے، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس عنوان پر مخاطب فرمائیں حضرت مولانا سید تحسین آغا صاحب۔ ارشاد۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ الی آخر الآیہ۔ معزز سامعین کرام، وہ منتظمین کانفرنس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہونا چاہتا ہے، لا ضیر یعنی دین کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کہ عنقریب اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا جس سے اللہ محبت کرے گا اور وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی۔ جیسا کہ آپ نے محترم ناظم صاحب سے سنا، آج حضرت والدی مرشدی قبلہ دامت فیوزہم کو خطاب کرنا تھا، لیکن طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے بندے کو اس خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ عنوان یہ دیا گیا تھا کہ اسلام میں بعثت مہدی کی ضرورت۔ اس سوال کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں دے دیا، کیونکہ اللہ کا کلام وہ ہے جو قیامت تک کے لوگوں سے خطاب کرتا ہے۔ جب اللہ نے یہ آیت شریفہ کو قرآن شریف میں بیان کر دیا کہ تم میں سے جو کوئی مرتد ہونا چاہتا ہے دین سے، تو اللہ کو یا دین کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کہ عنقریب اللہ ایک قوم کو لائے گا جس سے اللہ محبت کرے گا اور وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی۔ تو یہ آیت شریفہ خود اس سوال کا جواب ہے کہ کیا اسلام میں یا دین میں بعثت مہدی کی ضرورت ہے یا نہیں۔ تو یہ آیت شریفہ خود اس سوال کا جواب ہے کہ جب ارتداد ہوتا ہے تبھی اللہ اپنے خلیفوں کو بھیجتا ہے، ورنہ دین میں جب تک ارتداد نہ ہو، اس سے قبل جو اللہ کا خلیفہ دینی تعلیمات کو پیش کرتا ہے، جب تک ان دینی تعلیمات پر عمل کرتے رہتے ہیں لوگ، اس وقت تک کو اللہ کو خلیفے کو بھیجنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن جہاں ارتداد عملی ہو یا ارتداد عقیدے کے طور پر ہو، تو وہاں اللہ کو اپنے ایک خلیفے کو بھیجنے کی ضرورت رہتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آیت شریفہ میں خود ارشاد فرما دیا کہ جب ارتداد ہوتا ہے تو اللہ اپنی جانب سے ایک قوم کو بھیجتا ہے، اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ اس آیت شریفہ میں جس قوم کے لانے کا اللہ نے وعدہ فرمایا اس سے مراد بندے کی قوم ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو حضرات امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے تو معاملہ بڑا صاف ہے کہ آقا کا فرمان ہمارے لیے برحق ہے، ہم نے تسلیم کر لیا کہ بے شک
اس آیت شریفہ میں جس قوم کے لانے کا اللہ نے وعدہ فرمایا اس سے مراد حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام ہے اور آپ کی قوم ہے. لیکن جو حضرات آپ کو صدق دل سے تسلیم نہیں کرتے ان حضرات کی جانب سے سوال ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں جو قوم کے لانے کا وعدہ کیا گیا ہے کیا ضروری ہے یا کیا اس کی دلیل ہے کہ اس سے مراد امامنا مہدی موعود علیہ السلام ہو یا ان کی قوم ہو. تو خدا تعالیٰ نے خود آیت شریفہ میں بیان کر دیا کہ اس قوم کی علامت یہ ہوگی کہ اللہ اس قوم سے محبت کرے گا. اب آسان جواب معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ قوم ہوگی جس سے اللہ محبت کرنے والا ہے. اب ہم قرآن شریف سے خود جب پوچھتے ہیں کہ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے تو خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی ارشاد اس کا جواب دے دیا کہ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے. تو خدا تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ خدا تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، یعنی رسول کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو قوم یا جو ہستی رسول کی اتباع کرتی ہے اسی قوم سے اسی ہستی سے اللہ محبت کرتا ہے. اب آپ جائیے آپ کسی بھی جماعت سے پوچھئے کہ آپ کا مذہب کیا ہے تو ہر ایک آدمی کے پاس ان کا الگ الگ مذہب ہے، وہ اپنے مذہب کی بنیاد کوئی اور قائم کرتے ہیں. لیکن مہدویت کی بنیاد کیا ہے؟ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ. تو جس قوم کی بنیاد اتباع محمد رسول اللہ ہے اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جو ہستی یا جو جماعت رسول کی اتباع کرتی ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تو معاملہ بڑا صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو رسول کی اتباع کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام ساری زندگی اتباع رسول کی اور بغیر قطع کے آپ نے اتباع کی، اور ہم کو بھی تعلیم دی تو اسی بات کی کہ ہم کو رسول کی اتباع کرنا ہے. تو اس آیت شریفہ میں اللہ نے اس کا صاف طور پر جواب دے دیا. اگر ہم احادیث کی بات کریں کہ قرآن سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں کہ اسلام میں امام مہدی علیہ السلام کی بعثت کی کیا ضرورت ہے، تو اس کے بعد قرآن کے بعد جس ہستی کا ذکر آتا ہے جیسا کہ خود رسول مہدی موعود علیہ السلام نے ہم کو بتایا کہ کتاب اللہ ہے اور اتباع محمد رسول اللہ ہے. تو ہم کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ جب قرآن آ چکا ہے تو پھر امام مہدی علیہ السلام کی بعثت کی کیا ضرورت ہے، تو اس کا جواب ہم ان حضرات کو یہی دیتے ہیں کہ اس سوال کا جواب دینے کے جو حقدار ہستی ہے وہ خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، کیونکہ آپ نے خود اپنے احادیث میں مہدی موعود علیہ السلام کے آنے کے تعلق سے بشارت دی ہے. تو جس ہستی نے بشارت دی ہے اب وہ ہستی کون ہے؟ تو اس ہستی کے تعلق سے خدا نے قرآن میں گواہی دی وما ينطق عن الهوى، کہ وہ ہستی کبھی اپنی خواہش سے بات نہیں کرتی. تو اس سے خود معلوم ہو رہا ہے کہ جس ہستی کے تعلق سے خدا یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ اس ہستی نے کبھی اپنی خواہش سے بات نہیں کی اور وہ ہستی اپنی زبان مبارک سے مہدی موعود علیہ السلام کے آنے کی بشارت دیتی ہے، تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے آنے کی جو بشارت دی ہے وہ خدا کے حکم سے دی ہے. تو جس ہستی کی بعثت کے تعلق سے خدا گواہی دے رہا ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے 360 سے زیادہ احادیث میں آپ نے ذکر فرمایا ہے، تو اب اس کے بعد بھی یہ سوال کرنا کیا اسلام میں یا دین میں بعثت مہدی کی ضرورت ہے، تو اس سے بڑھ کر بے دینی کی بات اور کچھ ہو نہیں سکتی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دین عطا کیا ہے، دین خدا کا ہے لیکن ہم کو ملا تو رسول کے صدقے میں ہم کو ملا ہے، رسول کے وسیلے سے دین ہم کو ملا ہے. اب جس ہستی کے صدقے میں ہم کو دین ملا اب وہ ہستی کہتی ہے کہ مہدی آنے والے ہیں، تو اب ان کے تعلق سے یہ سوال کرنا گویا کہ آپ خود اس سوال جو شخص یہ سوال کرتا ہے کہ کیا امام مہدی کے آنے کی دین میں ضرورت ہے، گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہتان لگانے کی گستاخی کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا غیر ضروری باتیں کرنے والی ہستی ہے.
حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک فرمان ایسا ہے کہ جس میں ذرا قسم کی کمی بیشی واقع ہو نہیں سکتی۔ قیامت تک آپ نے جن جن باتوں کی نشاندہی فرمائی برابر دنیا دیکھتی ہوئی آ رہی ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب ہوتی ہوئی جا رہی ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین اظہر من الشمس ہم کو نظر آتے چلے جاتے ہیں کہ جیسا رسول نے فرمایا اسی طرح واقع ہوتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو جب تمام باتیں ہیں اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کے تعلق سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا تو اب کسی کو اس بات کا حق بھی نہیں کہ وہ اس قسم کا سوال کرے یا سوال اٹھائے کہ کیا اسلام میں امام مہدی کی ضرورت ہے۔ تو ہم ان حضرات کو یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم کو اس سوال کا ہم کو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جاؤ جس ہستی نے مہدی کے تعلق سے بشارت دی ہے آپ ان سے پوچھ لو کہ کیا مہدی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اگر ضرورت نہ ہوتی تو رسول کبھی بشارت نہ دیتے، ضرورت ہے اسی لیے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے آنے کے تعلق سے بشارت دی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جب تک آپ امام مہدی علیہ السلام کے منصب کو نہیں پہچانیں گے آپ کو اس سوال کا صحیح جواب مل نہیں سکتا۔ امام مہدی علیہ السلام کا منصب کیا ہے تو اس کے تعلق سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا سَمِعْتُمُوهُ فَبَايَعُوهُ وَلَوْ حَبًّا عَلَى الثَّلْجِ کہ تم جب سنو کہ وہ آ گئے تو تم کو چاہیے کہ تم ان کے پاس جاؤ ان کے ہاتھ پر بیعت کرو اگرچہ کہ تم کو برف کے پہاڑوں پر سے رینگتے ہوئے جانا پڑے۔ کیوں اتنی تاکید فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّهُ خلیفۃ اللہ المہدی کیونکہ وہ اللہ کے خلیفے مہدی ہیں۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا جب تک آپ منصب نہیں پہچانیں گے اس وقت تک اس سوال کا آپ کو صحیح طور پر جواب مل نہیں سکتا۔ اب جب آپ نے تسلیم کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی کہ امام مہدی ان کا منصب یہ ہے کہ وہ خلیفۃ اللہ ہیں، اللہ کے خلیفے ہیں، تو آپ سوچ کر دیکھو کیا کوئی عام امتی کو اس بات کا حق بھی رہتا ہے کہ وہ سوال بھی کرے کہ کیا دین میں اللہ کے خلیفے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو دین ملتا ہے تو اللہ کے خلیفے سے ملتا ہے۔ آپ کو جتنی باتیں دین کے تعلق سے ملی ہیں وہ اللہ کے خلیفے کے ذریعے سے ہی ملتی جاتی ہیں۔ آپ کو جو کلمہ ملا، آپ کو جو قرآن ملا، یہ کہاں سے ملا؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو آپ کو تمام چیزیں نہ ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفے ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے ذریعے آپ کے وسیلے سے ہی ہم کو یہ تمام دین حاصل ہوا ہے۔ تو ہم کو دین جو خدا کی احکام ہے، جو دین ہے وہ ہم کو حاصل ہوتا ہے تو اللہ کے خلیفے کے ذریعے۔ اب اس سے بڑھ کر افسوس کا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کو دین ملتا ہے اسی ہستی کے تعلق سے، اس کے وجود کے تعلق سے سوالات ہوتے رہتے ہیں کیا امام مہدی کی ضرورت ہے؟ اگر درمیان سے اللہ کا خلیفے کو ہٹا دیا جائے تو آپ کہاں سے اللہ کے باتوں کو حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ جو احکامات نازل کرتا ہے ان باتوں کو آپ کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ جو ہمارے اور خدا کے درمیان وسیلہ رہتا ہے اسی کو اللہ کے خلیفے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور افسوس ہے امت مسلمہ پر کہ یہ امت مسلمہ ایسی ہے کہ جو یہ سوال کرتی ہے کہ کیا اللہ کے خلیفے کی ضرورت بھی ہے؟ بے شک جن لوگوں کو خدا کے احکامات چاہیے ان لوگوں کے لیے اللہ کے خلیفے کی ضرورت ہے، جن لوگوں کو خدا تک پہنچنے کا راستہ چاہیے ان لوگوں کو اللہ کے خلیفے کی ضرورت ہے، اور جن لوگوں کو یہ تمام باتیں درکار نہیں ان لوگوں کے لیے نہ امام مہدی کی ضرورت ہے نہ اللہ کے خلیفے کی ضرورت ہے، کیونکہ دین خدا کا ہم تک پہنچتا ہے تو اللہ کے خلیفے کے ذریعے، اور ہم اللہ تک پہنچتے ہیں تو اللہ کے خلیفے کے ذریعے۔ تو یہ دونوں باتوں کے لیے اللہ کے خلیفے کا ہونا ضروری ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا منصب کے تعلق سے صاف طور پر ارشاد فرما دیا کہ وہ اللہ کے خلیفے مہدی ہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص اللہ کے خلیفے کا انکار کرتا ہے تو حقیقت میں وہ تمام باتوں کا ان باتوں کا انکار کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے خلیفے کا انکار کرتا ہے تو اس کو وہ باتیں مل ہی نہیں سکتی جو خدا اس اللہ کے خلیفے کے ذریعے ہم تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو ہمارے اور خدا کے اللہ کے درمیان جو واسطہ رہتا ہے
اسی واسطے کو خلیفۃ اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے منصب کو آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام اللہ کے خلیفے ہیں، اور یہ ہم اپنی جانب سے نہیں بلکہ رسول کی گواہی، رسول نے جو حدیث شریف میں بیان فرمایا وہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ خلیفۃ اللہ المہدی، کیونکہ وہ اللہ کے خلیفے مہدی ہیں۔ تو جب اتنی بڑی ہستی کی جانب سے بات آ چکی کہ مہدی اللہ کے خلیفے ہیں، اس کے باوجود یہ سوال کرنا کہ کیا امام مہدی کی دین میں ضرورت ہے، تو ہم ان لوگوں کو یہی جواب دیتے ہیں کہ بے شک دین حاصل کرنے کے لیے اللہ کے خلیفے کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ خلیفہ ہے آپ کو احکامات ملتے رہیں گے، اگر آپ اس خلیفے کو چھوڑ دیں گے آپ کو کوئی احکام مل نہیں سکتا، آپ کو کوئی حکم مل نہیں سکتا۔ آپ ذرا حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے قبل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم کو جتنا دین حاصل ہوا، کیا کوئی آدمی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے خدا سے راست ان باتوں کو حاصل کیا؟ درمیان میں اس بندوں کے درمیان اور خدا کے درمیان جو واسطہ تھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ آپ نے ہم کو دین کی تمام باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تھی خدا کی جانب سے، وہ باتیں ہم کو عطا ہوتی تھی۔ تو جتنے دین کی باتیں جتنی ہمارے پاس آئی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آئی ہیں، حتیٰ کہ قرآن شریف بھی ہم کو ملا ہے تو وہ رسول کے صدقے میں ہم کو ملا ہے، رسول کے ذریعے سے ہم کو ملا ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں خدا کو تو مانتا ہوں لیکن میں درمیان میں رسول کے وسیلے کو نہیں مانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیفے ہیں، میں اس واسطے کو انکار کرتا ہوں اور میں راست خدا سے چاہتا ہوں، تو خدا تعالیٰ یہی کہے گا کہ ہم کسی کو راست عطا نہیں کرتے، ہم جو کچھ دیتے ہیں اللہ کے خلیفے جو میرا خلیفہ ہوتا ہے اسی وسیلے سے ہم عطا کرتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو پہنچایا اور اس کے جو باطنی جو چیزیں امور تھے ان کے اظہار کے لیے خدا تعالیٰ نے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو وہ تمام باتیں مل چکی تھی تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیفہ مقرر کرتے ہوئے دنیا میں کیوں مبعوث فرمایا؟ تو وہ دونوں باتیں ایک جیسی ہیں، وہاں نبوت ہے یہاں پر ولایت ہے۔ نبوت کی باتوں کو اعلان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا اختیار کیا، اور جب ولایت کے اظہار کی بات آئی تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا اللہ نے انتخاب فرمایا۔ اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام ہیں کیا؟ آپ اللہ کے خلیفے ہیں، اور جہاں تک نبوت اور ولایت کی بات ہے، جس طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، خاتم نبوت ہیں، اسی طرح امامنا مہدی موعود علیہ السلام خاتم ولایت محمدیہ ہیں۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو ولایت کی باتیں تھی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اصحاب تک پہنچایا تھا، ان باتوں کو عام کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اور جہاں تک امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی بات ہے، اگر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دین میں اتنی ضرورت تھی کہ دنیا کا دستور ہے کہ لوگ کسی کی سوانح عمری لکھتے ہیں تو اس ہستی کے پیدا ہونے کے بعد یا اس کے انتقال کے بعد اس کی تمام حالات کو، زندگی کو لکھتے ہیں کہ ان کا نام کیا تھا، ان کے والدین کا نام کیا تھا، وہ اپنی زندگی میں انہوں نے کیا کیا۔ یہ تمام باتیں کب لکھتے ہیں؟ جب ان کی عمر کافی گزر جاتی ہے یا ان کا انتقال ہو جاتا ہے تب لکھی جاتی ہے۔ اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے دین میں کیا اہمیت ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے قبل امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تمام سوانح عمری لکھ دی کہ ان کا نام کیا ہوگا، ان کے والدین کا نام کیا ہوگا، ان کی شکل کیسی ہوگی، ان کی صورت کیا ہوگی، ان کی سیرت کیا ہوگی، وہ دنیا میں آئیں گے تو کیا کام کریں گے۔ تو پوری سوانح عمری حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت سے قبل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرما دیا۔ تو اس سے خود آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس ہستی کی زندگی کے تمام حالات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے قبل بیان کرتے ہیں، کیا اس ہستی کے تعلق سے یہ سوال کرنا بھی ممکن ہے کہ کیا مہدی کی دین میں ضرورت ہے؟
جس ہستی کے پوری زندگی کے حالات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائے ہیں، اس ہستی کے تعلق سے یہ سوال کرنا کیا دین میں ضرورت ہے یا نہیں ہے، کیا اس ہستی کی دین میں اہمیت ہے یا نہیں ہے، تو ہمارے پاس تو جواب ایک ہی ہے کہ جس ہستی کے تعلق سے اتنے محتم بشان الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف نام بیان فرمایا بلکہ آپ کا حلیہ مبارک تک بیان فرمایا، آپ کی سیرت تک بیان فرما دی، آپ دین میں کیا کام کریں گے، آپ دنیا میں کیا کام کریں گے، تمام باتوں کو آپ نے بیان فرما دیا، تو ہمارے لیے یہ جواب کافی ہے کہ اگر ضرورت نہ ہوتی تو رسول اتنے محتم بشان الفاظ میں اس طرح سے مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے بیان نہ فرماتے۔ جب رسول نے بیان کر دیا تو ہمارے لیے وہ چیز ضروری ہے، وہ چیز ہمارے لیے اہم بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے آپ نے جو دنیا میں آپ آئے، بعثت کے بعد آپ نے کیا کام کیا؟ آپ کا کام بڑا ہی آسان تھا۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے لیے راہ آسان بھی تھی اور تنگ بھی تھی۔ آسان اور تنگ اس لیے کیونکہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کیا کرنے والے ہیں اس کے تعلق سے رسول نے گائیڈ لائنز پہلے ہی جاری کر دیے تھے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام ان گائیڈ لائن سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ جو رسول نے بیان کر دیا تھا وہی امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے انہی باتوں پر عمل کیا ہے۔ جیسے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کی غرض و غایت کیا ہے، تو امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی جو آئیں گے وہ کیا کریں گے، تو خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یبعثہ اللہ نصرتا لدینہ، کہ اللہ مہدی کو مبعوث کرے گا تو اپنے دین کی نصرت کے لیے مبعوث کرے گا۔ تو اب آپ سوچ کر دیکھیے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے کیا کیا، تو جواب آسان ہے، رسول نے جو پہلے بیان کیا تھا آپ نے وہی کیا۔ آپ کے آنے کی غرض و غایت یہی تھی، آپ کا مشن یہی تھا کہ رسول نے فرمایا ہے کہ مہدی کو اللہ اس لیے مبعوث کرے گا کہ وہ دین کی نصرت کریں گے۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ساری زندگی بیان قرآن کے ذریعے، عمل کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے آپ نے کام کیا، تو دین کی نصرت کا کام کیا کہ آپ نے دین کی مدد کی ہے۔ اور آپ سے ایک سوال ہے کہ مدد کب درکار رہتی ہے؟ انسان آرام کی زندگی گزار رہا ہے، انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کیا اس انسان کی آپ مدد کرنا چاہیں گے؟ آپ یہی کہیں گے کہ وہ آدمی تو آرام کی زندگی گزار رہا ہے، اس کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ مدد کی ضرورت اسی وقت رہتی ہے جب انسان تکلیف میں رہتا ہے، تو اسی آدمی کو مدد کی ضرورت رہتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم ہے، یعنی آپ الفاظ کم بولتے تھے لیکن اس کے اندر معنی کا سمندر ہوا کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی کم الفاظ میں پوری حقیقت کو بیان کر دیا۔ سننے کے لیے، کہنے کے لیے جملہ بڑا چھوٹا ہے کہ یبعثہ اللہ نصرتا لدینہ، یعنی اللہ ان کو مبعوث کرے گا تو اپنے دین کی نصرت کے لیے۔ اگر کوئی اور بیان کرنا چاہتا تو وہ بیان کرتا کہ اللہ ان کو مبعوث کرے گا اس وقت میں جب کہ دین میں یہ حالات پیدا ہو جائیں گے، دین میں بگاڑ ہو جائے گا، یہ تمام حالات ہوں گے تو اللہ ان کو بھیجے گا اور وہ دین کی مدد کریں گے۔ اتنی تمام تفصیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں بیان کر دیا کہ اللہ مہدی کو مبعوث کرے گا تو اپنے دین کی نصرت کے لیے، مدد کے لیے۔ تو یہ مدد کا لفظ خود بتاتا ہے کہ اس وقت میں دین کی حالت وہ نہ ہوگی جو رسول کے زمانے میں تھی، دین مدد کا محتاج ہوگا، اسی وقت میں مہدی کے آنے کی ضرورت ہوگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ نصرتا لدینہ، کہ اللہ مہدی کو دین کی نصرت کے لیے بھیجے گا، تو اس وقت کے دین کے حالات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مبہم الفاظ میں، یعنی پوشیدہ الفاظ میں آپ نے بیان کر دیے کہ اس وقت کے حالات ایسے ہوں گے کہ دین کو مدد درکار ہوگی، دین مدد کا محتاج ہوگا، یعنی اس وقت حالات وہ ہوں گے جیسا کہ رسول کے زمانے میں دین کے حالات نہیں تھے۔ تو ویسی حالت میں اس وقت میں اللہ تعالیٰ مہدی کو مبعوث کرے گا۔ تو مہدی کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا
کہ مہدی کو خدا ناصر دین بنا کر بھیجے گا، یعنی دین کی مدد کرنے والا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ دنیا میں تو دین کی مدد کرنے والے بہت آئے، آپ کہیں گے کہ بہت زیادہ علماء کرام تھے، محدثین تھے، انہوں نے کتابوں کو جمع کیا، انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے کتابوں کو لکھا ہے، تفاسیر کو لکھا ہے۔ تو یہ تمام کتابوں کو جمع کرنا یا تفاسیر لکھنا، یہ تمام چیزیں دین کی خدمت کے دائرے میں آتی ہیں۔ اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے نصرت فرمائی ہے۔ خدمت میں اور نصرت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ خدمت کے معنی جو چیز ہے اسی کو آپ تبلیغ کے طور پر پھیلا دیتے ہیں تو اس کو خدمت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور نصرت یہ ہوتی ہے کہ جہاں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس بگاڑ کی اصلاح کرتے ہوئے دین کو اثر نو انہی اصول پر قائم کرنا جن اصول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قائم تھا، تو اس کو دین کی نصرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے دین کی نصرت کس انداز میں فرمائی، تو بہت ہی آسان کام تھا۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے دین کی نصرت اس انداز میں فرمائی کہ آپ نے دین کے جو لوگوں نے دین میں نئی چیزوں کو پیدا کر دیا تھا، یعنی دین جو اصل فنڈامنٹلز ہوتے ہیں، جو اصل اصول ہوتے ہیں، لوگوں نے ان اصول کو چھوڑ کر دوسری نئی چیزوں کو اختیار کر لیا تھا۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ کس مذہب کے ماننے والے ہیں، تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ خلیفۃ اللہ شان کا جواب تھا، کیونکہ وہ لوگ یہ سننا چاہتے تھے کہ آپ کون سے مسلک سے ہیں، کہ آپ ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں یا امام شافعی کے یا امام مالک کے یا امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے ہیں۔ یہ تو فقہ کی بات ہو گئی۔ یا آپ قادری ہیں، جو 14 سلسلے ہیں وہ سلسلوں سے آپ کا کوئی تعلق ہے، آپ کس مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں، کس مذہب کو مانتے ہیں۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ایک جواب دیا، اس جواب پر آپ غور و خوض کرو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے یہی دین کی مدد فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، کہ میں ان تمام چیزوں کا ماننے والا نہیں، میرا مذہب اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، کیونکہ یہ دو چیزیں دین کے اصول ہیں۔ جب لوگوں نے ان دو چیزوں کو ہٹا دیا اور دوسرے لوگوں کو اپنا پیشوا بنا لیا تو وہیں سے امت میں بہت زیادہ تفرقے پیدا ہونے لگ گئے۔ لیکن امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ہمارے لیے صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ ہمارا مذہب کتاب اللہ ہے اور اتباع محمد رسول اللہ ہے۔ تو دین کی آپ نے اس انداز میں مدد فرمائی کہ آپ نے ہم کو دین کے اصل اصول کیا ہیں آپ نے وہ ہم کو سمجھائے، اور دین کے اصل اصول یہی ہوا کرتے ہیں کہ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، کہ یہ دو چیزیں دین کے اصل ہیں۔ جنہوں نے ان کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا وہ لوگ ہمیشہ نجات حاصل کرتے ہیں، دنیا میں بھی ان کے لیے کامرانی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے سرخ روئی ہے۔ لیکن جب لوگوں نے ان دو ہستیوں کو، قرآن کو اور اتباع رسول کو ہٹا کر دوسرے تمام ضمنی چیزوں کو، ضمنی شخصیات کو انہوں نے اتباع کا باعث بنا لیا، انہوں نے وہ لوگ اتباع کرنے لگ گئے تو وہیں سے تفرقہ پیدا ہونے لگ گیا۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے دین کی نصرت فرمائی تو اسی انداز میں کہ آپ نے اصل دین کے اصول کیا ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیے، اور دین کے اصل اصول یہ دو ہی چیزیں ہوا کرتی ہے، کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ۔ آپ نے انہی باتوں کو پیش کیا۔ اور جہاں تک امت کے تعلق سے ہے، کیونکہ دین قائم ہوتا ہے، ایک تو دین کے امور ہوتے ہیں اور دوسری جانب جو دوسرا حصہ ہوتا ہے ان امور پر چلنے والے حضرات ہوتے ہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں سلامت رہتی ہیں تو دین سلامت رہتا ہے۔ اگر صرف امور اپنی جگہ پر قائم ہو جائیں اور اس پر چلنے والا کوئی نہ ہو تو دین نہ پھلتا ہے نہ پھولتا ہے۔ دین کو پھلنے پھولنے کے لیے، دین کو اپنے اصل چیزوں پر قائم رکھنے کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں، امور دین بھی ضروری ہوتی ہیں اور ان امور پر چلنے والے لوگ بھی ضروری ہوتے ہیں۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ان دونوں چیزوں کے تعلق سے آپ نے اصلاحی پہلو کو اختیار کیا۔ آپ نے جہاں دین کے امور کے تعلق سے آپ نے بیان فرمایا کہ اصل کا خیال رکھو، اور دین کے امور کے جو اصل ہیں وہ یہی کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ ہے، اور جہاں دوسرا حصہ ہے کہ ان پر چلنے والوں کی اصلاح کی جائے،
تو ان کے تعلق سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیف تہلک امۃ انا فی اولھا والمہدی من اہل بیتی فی وسطھا وعیسی ابن مریم فی آخرھا، کہ وہ امت کیسے ہلاک ہوگی کہ جس کے اول میں ہوں اور مہدی میرے اہل بیت سے اس کے درمیان میں ہے اور عیسیٰ ابن مریم اس کے آخر میں ہے۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ذمہ داری یہ بھی تھی اور آپ کا مشن یہ بھی تھا کہ جہاں آپ نے دین کے اصول کے تعلق سے بات کی وہاں ان پر چلنے والوں کے تعلق سے بھی آپ نے کام کیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دافع ہلاکت امت محمدیہ ہے، جو تین ہستیاں ہیں امت کو ہلاکت سے بچانے والی، جو تین ہستیاں ہیں وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اول میں ہے اور درمیان میں امامنا مہدی موعود علیہ السلام ہے اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ذمہ داری یہ بھی تھی کہ آپ امت کو ہلاکت سے بچانا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ امت کن باتوں کی وجہ سے ہلاک ہوتی ہے؟ ویسے ہم بات کرتے جائیں تو مضمون بڑا وسیع ہے کہ امت کن امور سے ہلاک ہوتی ہے، لیکن اگر مختصراً بیان کرنا چاہیں، اگر آپ ان باتوں کو کنفائن کرتے ہوئے بیان کرنا چاہیں تو اتنا کہہ سکتے ہیں کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو تعلیمات پیش کیے ان تعلیمات کی روشنی میں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ امت کی ہلاکت کی جو سب سے بڑی کی وجہ اور سب سے بڑا جو سبب ہوتا ہے وہ شرک ہوا کرتا ہے۔ جہاں شرک پیدا ہوا، کیونکہ اسلام میں اور دیگر مذاہب میں جو فرق ہے جب وہ فرق ختم ہو گیا تو پوری امت ہلاک ہو کر رہ جاتی ہے۔ جو فرق ہے اس فرق کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ وہ لوگ شرک کرنے والے ہیں جو دیگر لوگ ہیں، دیگر مذاہب کو ماننے والے ہیں، اور اسلام یہ ہے کہ جو شرک سے منع کرتا ہے۔ جب اسلام میں شرک جیسے امور پیدا ہونے لگ گئے تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے، جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہمارے ذریعے شرک کو ختم کیا ہے اور مہدی کے ذریعے بھی اللہ وہ کام کرے گا۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بھی شرک کو مٹانے کی تعلیم دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت جو شرک تھا وہ شرک یہ تھا کہ لوگ بتوں کے آگے سجدہ کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرک سے منع کیا، لوگوں کو توحید کا پیغام دیا۔ لیکن جب امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت ہوئی اس وقت میں بتوں کے آگے سجدہ کرنے والا شرک موجود نہیں تھا، بلکہ اپنے نفس کے آگے سجدہ کرنے والا شرک موجود تھا، جس کو شرک خفی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے یہی تعلیم دی کہ فقط بت کے آگے سجدہ کر لینا اس کو شرک کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا، یہ تو شرک جلی ہے۔ تم جو اپنے نفس کے آگے ہمیشہ سجدہ ریز رہتے ہو اس کو بھی شرک خفی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے امت کو ہلاکت سے بچانے کے لیے اس شرک خفی سے بھی آپ نے منع فرمایا اور کہا کہ یہ جو تمہارا نفس ہے یہ کبھی تم کو خدا کے قریب لے جا نہیں سکتا، یہ تم کو ہمیشہ خدا سے دور لے کر جاتا ہے۔ تم کو چاہیے کہ تم اپنے نفس کی مخالفت کرو، اس کے آگے سجدہ کرنے سے پرہیز کرو، تم کو چاہیے کہ نفس کی مخالفت میں زندگی گزارنا چاہیے۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو تعلیم دی، آپ نے جو امت کو ہلاکت سے بچایا، اس کا ایک ادنا سا نمونہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو شرک سے بچنے کی تعلیم دی، شرک جلی کے ساتھ ساتھ شرک خفی سے بھی آپ نے بچنے کی تعلیم دی۔ اور پتہ نہیں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے آگے سجدہ کرنے سے منع کیا تو مہدی موعود علیہ السلام بھی آتے اور آ کر آپ بتوں کے آگے سجدہ کرنے سے منع کر دیتے۔ بات کوئی نئی معلوم نہیں ہوتی اور لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ضرورت تھی جو رسول نے کیا وہ مہدی بھی وہی کرتے، لیکن علاج جو ہوتا ہے جیسا مرض ہوتا ہے اسی انداز میں علاج ہوتا ہے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ عرب کے زمانے میں جو مرض تھا ضروری ہو کہ 900 سال گزرنے کے بعد بھی اسی مرض کا علاج کیا جائے۔ جب امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت ہوئی وہ زمانے میں جو مرض تھا وہ شرک خفی کا مرض تھا، تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اس مرض کا آپ نے علاج کیا اور شرک خفی سے بچنے کی آپ نے تعلیم دی، کیونکہ یہ نفس ہی ہے جو انسان کو خدا سے دور کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے جب حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یزید پر لعنت بھیجنا کیسا ہے، تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا آپ جواب سنیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یزید پر اللہ اور اس کے فرشتے لعنت بھیج رہے ہیں، تم بھیجو بھی تو کیا ہے، نہیں نہ بھیجو تو کیا ہونے والا ہے، بہتر ہے کہ
کہ تم اپنے نفس پر لعنت بھیجو، کیونکہ یزید کو یزید بنانے والا اس کا نفس تھا۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ہم کو شرک خفی سے بچنے کی تعلیم دی کہ تم جو انسان جو انانیت کا پتلا بنا ہوا ہے، اس انسان کو بتایا گیا کہ تجھے چاہیے کہ تو اپنے آپ کو ختم کر دے، اپنے آپ کو فنا کر اور اپنے آپ کو شرک خفی سے بچا لے۔ ایک واقعہ ہے آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کو بہتر طور پر معلوم ہوگا کہ یہ انانیت اور شرک خفی کتنے انسان کے ایمان کے لیے کتنی خطرناک چیزیں ہوا کرتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک آپ کے پاس ایک مرید کئی مہینوں تک آپ کی صحبت میں رہا۔ جب آپ نے اس کو اپنے گھر جانے کی اجازت دی کہ تم اب میری صحبت میں کافی رہ چکے ہو، اب تم اپنے شہر کو جاؤ اور وہاں پر دین کی تبلیغ کا کام کرو، تو اس وقت میں مرید نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اب میں جا رہا ہوں، آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، آپ مجھے کسی بات کی نصیحت کیجئے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کبھی خدائی کا دعویٰ مت کرنا اور کبھی نبوت کا دعویٰ مت کرنا۔ تو وہ آدمی بہت پشیماں ہوا، بہت شرمندہ ہوا اور اس نے پوچھا کہ مرشد میں آپ کے پاس کئی مہینوں سے آپ کی صحبت میں ہوں، کیا آپ کو گمان بھی ہے کہ میں خدائی کا یا نبوت کا دعویٰ کروں گا؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خدائی اور نبوت کے دعوے سے مراد فقط یہ نہیں کہ انسان یہ کہے کہ میں خدا ہوں یا میں نبی ہوں، بلکہ خدائی کے دعوے سے مراد یہ کہ انسان یہ کہے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ ہو جائے، اس کو خدائی کے دعوے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور نبوت کا دعویٰ یہ ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہی حق ہے۔ اگر تمہارے اندر یہ دونوں باتیں پیدا ہو گئی تو سمجھو کہ تم نے خدائی کا بھی دعویٰ کر دیا اور تم نے نبوت کا بھی دعویٰ کر دیا۔ تو یہ انانیت ہی ہے جو انسان کو خدائی کے دعوے کی طرف لے کر جاتی ہے یا نبوت کے دعوے کی طرف لے کر جاتی ہے اور انسان کو خدا سے دور کر کر رکھ دیتی ہے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے شرک خفی سے بچنے کی تعلیم اسی لیے دی کیونکہ شرک خفی انسان کو کبھی خدا کے قریب نہیں لے جاتا بلکہ خدا سے کوسوں دور لے کر چلا جاتا ہے۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے تعلیمات آپ دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تمام کے تمام تعلیمات امت کو ہلاکت سے بچانے والے تعلیمات ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 احادیث کے آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ کو بہتر طور پر معلوم ہوگا کہ آپ ان احادیث کو سنو اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول نے جو امت کو ہلاکت کے قریب کرنے والی چیزیں تھی ان سے بچانے کے لیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات بالکل صحیح ہم کو نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ میری امت پر ایسا آنے والا ہے کہ تمام دوسرے جو اقوام ہوگے وہ اس طرح امت مسلمہ پر ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کوئی لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، آج کے مقابلے میں تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا کیا اس وقت ہمارے پاس مال کی قلت ہوگی؟ کیا ہم غریب ہو جائیں گے امت مسلمہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تو مال وافر تعداد میں بہت زیادہ تعداد میں موجود ہوگا۔ تو صحابہ پریشان کہ جب حملہ ہوتا ہے تو انہی 2 وجہ سے ہوتا ہے کہ جب تعداد کم ہوتی ہے تو حملہ ہو جاتا ہے، یا انسان غریب ہوتا ہے تو تمام اقوام والے حملہ کر دیتے ہیں۔ تو صحابہ نے جب ان دونوں باتوں کو سوال میں نفی کو جواب کو سنا تو صحابہ پریشان کہ تعداد بھی زیادہ ہے، مال بھی وافر تعداد میں موجود ہے، پھر کیا بات ہے کہ تمام اقوام امت مسلمہ پر حملہ کر دیں گے؟ تو جب صحابہ نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت امت مسلمہ میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حب الدنیا و کراہت الموت، اس وقت امت مسلمہ میں دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ تو امت کو ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امت کو ہلاک کرنے والی, دنیا میں پسپا کرنے والی چیزیں یہ حب الدنیا ہے اور موت کی کراہت ہے. اب آپ اس کا علاج امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات میں تلاش کرو تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ورائے ترک دنیا ایمان نیس, کہ تم اپنے دل سے دنیا کو ہی نکال دو. جب دنیا نہیں رہے گی تو دنیا کی محبت کہاں آ سکتی ہے؟ تو وہ جو ہلاکت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی تھی کہ امت کو ہلاک کرنے والی یہ چیزیں ہیں, تو اس کا علاج امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات میں ہم کو ملتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین نظر آ رہے تھے, تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ بہت زیادہ غمگین نظر آتے ہیں, آخر بات کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آئندہ زمانے کی میری امت کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ امت بہت زیادہ پسپا ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس مال کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی. میں امت میں کسی اور فتنے کا مجھے زیادہ خوف نہیں ہے جتنا مال کے فتنے کا خوف ہے. تو جب فتنہ پیدا ہوتا ہے تو امت کے لیے وہ ہلاکت کا باعث ہو جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ امت کو ہلاکت میں ڈالنے والی چیز مال کا فتنہ ہوتا ہے. تو رب مہدی موعود علیہ السلام نے ہم کو اس کا جواب دیا, اس کا علاج بتایا کہ اگر مال کے فتنے سے بچنا ہے تو تم کو ترک دنیا کرنا چاہیے. اسی لیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ترک دنیا کو آپ نے فرض فرمایا. تو آپ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے تعلیمات کو اپنی نظر کے سامنے رکھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا مطالعہ کیجئے جس میں آپ نے بتایا کہ امت کس طرح پسپا ہوگی, امت کس طرح فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی. آپ اس کا علاج امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے تعلیمات میں دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا. ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت میں جو بیماری بتائی اس کا علاج امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات میں ملتا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ وسط امت میں امت کو ہلاکت سے بچانے والی ہستی امام مہدی کی ہے, یعنی وہ امت کو ہلاکت سے اس انداز میں بچائیں گے کہ وہ تعلیمات پیش کریں گے جن تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے امت ہلاکت میں جانے سے اپنے آپ کو بچا سکتی ہے. لیکن وہی امت اپنے آپ کو بچا سکتی ہے جو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات کو مانتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے. ورنہ جنہوں نے انکار کر دیا وہ برابر اپنی ڈگر کو الگ اختیار کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا جو منصب ہے وہ ناصر دین مصطفیٰ ہے, ناصر دین خدا آپ کا منصب ہے. اور آپ نے وہی کام کیا کہ آپ نے لوگوں کے سامنے ان باتوں کو پیش کیا جن باتوں سے دین مصطفیٰ کی نصرت ہوتی ہے, جن باتوں سے دین خدا کی نصرت ہوتی ہے. اور سب سے بڑھ کر جو آپ مہدی موعود علیہ السلام نے دین خدا کی آپ نے جو نصرت فرمائی وہ یہی کہ آپ نے قرآن کی حفاظت فرمائی. قرآن کی حفاظت دونوں انداز میں آپ نے فرمائی. ایک تو قرآن کی مراد کو بیان کیا, بیان قرآن کے ذریعے آپ نے بتایا کہ قرآن کی اصل مراد کیا ہے, آپ نے اس انداز میں بھی قرآن کی حفاظت کی. اور دوسرے علمی انداز سے بھی لوگوں نے جو قرآن پر حملے کیے تھے کہ قرآن میں حرف زائد ہے, قرآن میں استثناء منقطع ہے, قرآن میں تکرار ہے, قرآن میں ایسی باتوں کو داخل کر دیا کہ جملہ معترضہ ہے, قرآن میں تکرار کو بھی تسلیم کر لیا, قرآن میں بہت ساری عیب دار چیزوں کو جن کو عام آدمی اپنی زبان میں استعمال کرنا بھی پسند نہیں کرتا, تمام باتوں کو اس میں داخل کر دیا. تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے دین خدا کی مدد کی, دین خدا کی آپ نے جو نصرت فرمائی ہے وہ اس انداز میں کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ بے عیب ہے تو اللہ کا کلام بھی بے عیب ہے. قرآن میں نہ حرف زائد ہے, نہ تکرار ہے, نہ استثناء منقطع ہے, نہ جملہ معترضہ ہے. تمام باتوں کو آپ نے نفی کر دی اور بتایا کہ قرآن اصل یہ ہے. اب آپ سوچ کر دیکھو کہ جن لوگوں نے قرآن کے اندر ہی تمام باتوں کو داخل کر دیا, اب وہ حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا دین میں امام مہدی کی ضرورت ہے؟ تو ہمارا ان لوگوں کے لیے یہی جواب ہے, اگر تم لوگ یہ تمام کام نہ کرتے تو بالفاظ دیگر ایسا تو ضروری نہیں, کیونکہ رسول کا فرمان تو پورا ہونے والا ہی ہے. لیکن ولو بالفرض میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ اگر تم لوگ دین میں بگاڑنا پیدا کرتے تو ہم کہہ بھی سکتے تھے کہ دین میں مہدی کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن خدا جانتا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ آئندہ زمانے میں کتنے دین میں بگاڑ لوگ پیدا کرنے والے ہیں.
یہاں تک کہ قرآن میں خود لوگوں نے نئی نئی باتوں کو تسلیم کر لیا. اسی وجہ سے قرآن کی اصل صورت کو پیش کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا, اور آپ نے کام وہی کیا. صرف 2 باتوں کی آپ نے تعلیم دی. پہلی بات تو یہی کہ میں کتاب اللہ کا ماننے والا ہوں, کتاب اللہ پر عمل کرتا ہوں, اور دوسرا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہوں. امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے انہی 2 چیزوں کو ہمارے سامنے پیش کیا, اور ان 2 چیزوں کے نچوڑ کے طور پر جن باتوں کو آپ عمل کرتے تھے انہی باتوں کو مہدویت کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو مہدویت ہے کیا؟ مہدویت قرآن اور اتباع رسول کا جو مجموعہ ہے اسی کو مہدویت کے نام سے یاد کرتے ہیں. اگر آپ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے کسی بھی فرمان پر عمل کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے فقط میں یہ مہدی کے فرمان پر عمل نہیں کر رہا ہوں بلکہ اس کی اصل قرآن ہے اور اتباع رسول ہے. ان دونوں چیزوں کے مجموعے کو ہی مہدویت کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو مہدی موعود علیہ السلام کے دنیا میں مبعوث ہونے کا مقصد ہی یہ تھا کہ دین کی مدد کی جائے, امت کو ہلاکت سے بچایا جائے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے بے انتہا محبت تھی. اتنی محبت تھی کہ انسان جو 2 حالات میں بھی انسان اپنے بہت زیادہ محبوب ترین لوگوں کو بھی بھول جاتا ہے. وہ 2 حالات ایسے رہتے ہیں کہ انسان اپنے قریبی دوست کو بھی بھول جاتا ہے. یہ بہت زیادہ خوشی کا موقع ہوتا ہے تو انسان اپنے قریب کے لوگوں کو بھی بھول جاتا ہے, یا بہت زیادہ تکلیف کا وقت بھی رہتا ہے اس وقت میں بھی انسان اپنے قریب کے لوگوں کو بھول جاتا ہے. لیکن قربان جائیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ نے ان دونوں حالتوں میں بھی یاد کیا تو آپ نے امت کو یاد کیا. جب معراج میں تشریف لے کر گئے آپ سوچ سکتے ہیں کہ معراج کتنی بڑی خوشی کا موقع تھا کہ خدا کے حضور میں ہیں, خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہیں, خدا کو دیکھ رہے ہیں, خدا تعالیٰ کی جانب سے آپ کو عطا ہو رہی ہے. اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کا خیال کرتے ہوئے خدا تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اے خدا تو نے تو مجھے معراج عطا کر دی, اب میں پلٹ کر امت کے پاس جاؤں گا تو امت پوچھے گی آپ کو تو معراج مل گئی ہم کو کیا ملا؟ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن, کہ اے رسول میں آپ کی امت کے لیے نماز عطا کر رہا ہوں. تو وہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس خوشی کے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یاد کیا. اور جب آپ کا آخری وقت تھا, اس دنیا سے پردہ فرمانے کا دم وصال تھا, اس وقت بھی آپ کے لبوں پر تھا تو یہی کہ امتی امتی. تو ان دونوں حالتوں میں بھی رسول نے امت کو یاد کیا. اسی محبت کا تقاضا تھا کہ خدا تعالیٰ نے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. اگر رسول کو اپنی امت سے وہ محبت نہ ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ضرورت نہیں, لیکن رسول کی جو محبت تھی امت سے کہ میری امت کبھی ہلاک نہ ہو, میری امت ہمیشہ خدا کے قریب رہ کر زندگی گزارے. تو خدا کے قریب رہ کر زندگی گزارنے کے لیے جو تعلیمات ولایت کے پیش کرنا تھا وہ ولایت کے تعلیمات کو پیش کرنے کے لیے ہی خدا تعالیٰ نے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام ناصر دین مصطفیٰ ہے, ناصر دین خدا ہے. مہدی موعود علیہ السلام دافع ہلاکت امت محمدیہ ہے. آج کے اس دور میں بھی اگر رسول مہدی موعود علیہ السلام کے ان تعلیمات کو بغیر کسی دل میں بغض رکھے, اناد رکھے, صحیح معنی میں اگر تحقیق کی نیت سے وہ دیکھے گا تو اسے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ رسول نے جو فرمایا تھا کہ مہدی دافع ہلاکت امت محمدیہ ہے, کہ مہدی ناصر دین خدا ہے, اور اسی ضمن میں وہ تعلیمات امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو دیکھے تو اسے خود اندازہ ہو جائے گا کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات امت کو ہلاکت سے بچانے والی ہے. مہدی موعود علیہ السلام کے تعلیمات امت دین کی نصرت کرنے والے ہیں, دین خدا کی مدد کرنے والے ہیں. تو اسی غرض و غایت کے تحت خدا تعالیٰ نے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا, اور آپ نے جو مشن رسول نے آپ کے حوالے کیا تھا, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں باتیں بیان فرمائی ہیں ان تمام باتوں کو اکٹھا کرو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی پورا نقشہ بنا کر مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تھا کہ مہدی آئیں گے تو یہ کریں گے, مہدی آئیں گے تو دنیا سے ظلم و جور کو ختم کرتے ہوئے عدل و انصاف کو قائم کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ یہ مہدی کی علامتیں بتائی جا رہی ہے، حقیقت میں رسول نے ہم کو یہ بتا دیا کہ مہدی دنیا میں آئیں گے تو کیا مشن لے کر آئیں گے، دنیا میں آئیں گے تو کیا کیا کام کرنے والے ہیں۔ تو مہدی موعود علیہ السلام کے لیے جو باتیں بتانی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ کے ذریعے ان تمام باتوں کو بتا دیا۔ اب مہدی موعود علیہ السلام اللہ کے خلیفے ہیں، تو آپ نے انہی باتوں کو پیش کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راست آپ کو معلوم ہوتی تھی۔ اور یہ آخر میں ایک بات کہتے ہوئے میں اس اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ بعض لوگوں کو یہ ذہن میں سوال بھی ہوگا کہ مہدی موعود علیہ السلام کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راست تعلیمات حاصل کرتے تھے، کیونکہ ہمارا تو ایمان ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی معاملہ میرے سامنے پیش ہوتا ہے میں قلب محمد پر پہنچتا ہوں، روح رسول سے پوچھتا ہوں، وہاں سے جو جواب ملتا ہے میں اس پر عمل کرتا ہوں۔ تو آج کے اس مادی دور میں جہاں روحانیت کا آپ کو نام و نشان تک نہیں ملتا، یہ الفاظ جب ہم ادا کرتے ہیں تو سننے والا بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ 800 سال کے بعد 900 سال کے بعد امامنا مہدی موعود، ان کے مہدی کس طرح قلب محمد پر پہنچتے ہوں گے، کس طرح روح رسول سے بات کرتے ہوں گے، وہاں سے جو جواب ملتا ہے کس طرح وہ عمل کرتے ہوں گے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ کوئی بہت بڑی بات ہے، لیکن آپ جائیے، جا کر جن لوگوں کو آپ مانتے ہیں ان حضرات کی سوانح عمری کو اٹھا کر پڑھیے، ان لوگوں کی حالات، زندگی کے حالات کو دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خود حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تعلق سے انہوں نے اپنی زندگی میں کہا ہے کہ جب بھی مجھے فقہ کے مسئلوں میں کوئی مسائل ایسا پیدا ہو جاتے کہ میں کئی دن تک اس کے تعلق سے سوچتا رہتا تھا لیکن مجھے جواب ملتا نہیں تھا، تو میں پریشان ہو کر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کے پاس جاتا اور پوری رات میں بیٹھتا تھا۔ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات میں کئی ہزار مسائل میرے حل ہو جایا کرتے تھے، سوالات کے مجھے جواب مل جاتے تھے۔ تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کے پاس بیٹھ کر وہاں پر ان کے مسئلے کس طرح حل ہو جایا کرتے تھے؟ کیا وہ قبر مبارک پر کچھ لکھ کر اس کی تحقیق کرتے تھے؟ تو جواب یہ ملتا ہے کہ اصل میں وہ وہاں پر بیٹھ کر لکھتے نہیں تھے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی روح سے تعلق پیدا کرتے تھے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی روح سے جو جواب ملتا وہ اس کو حل کے طور پر، جواب کے طور پر لکھ لیا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی رسائی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تک تھی، تو انہوں نے ان کی روح سے اپنے مسائل کا حل نکالا۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی رسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تک تھی، تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام روح رسول سے پوچھ کر آپ مسائل کا حل تلاش کرتے تھے۔ جو بھی مسئلہ آتا تھا روح رسول سے دریافت کر آپ اسی پر عمل کیا کرتے تھے۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تعالیٰ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو تعلیمات پیش کیے ہیں، جو تعلیمات دافع ہلاکت امت محمدیہ کے طور پر آپ نے تعلیمات پیش کیے ہیں، خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ہم تمام کو ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاتے ہوئے نجات کے قریب کرنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کی تمام چیزوں سے ہٹ کر ہم کو خدا تعالیٰ اپنا قرب نصیب کرے، کیونکہ ولایت کی باتیں انہی کو کہا جاتا ہے کہ ولایت کے معنی خدا کا قرب ہے، جو ولایت کی باتوں پر عمل کرتا ہے اسی کو خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ ہم تمام کو تعلیمات امامنا مہدی موعود علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو فرائض ولایت آپ نے بتائے ہیں، خدا تعالیٰ ہم تمام کو ان فرائض ولایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات کا شکریہ، اور خصوصیت کے ساتھ جو اس کانفرنس کے جو منتظمین ہے MICC کی جو کمیٹی ہے، میں ان حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین انتظام کیا تاکہ دین کی بات پھیلا سکیں، اور آپ تمام حضرات کا شکریہ کہ آپ نے ہم کو دین کی خدمت کا کچھ موقع دیا کہ آپ کے چینل کے تھرو ہم دین کی باتیں لوگوں تک پہنچا سکیں۔ میں مرشد قبلہ کی جانب سے بھی آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت پیر و مرشد مولانا سید تحسین آغا صاحب قبلہ، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے بہت ہی کم وقت میں ہماری درخواست کو قبول فرمایا، اور آج جس بصیرت افروز انداز میں آپ نے
ضرورت مہدی کے عنوان کو مخاطب فرمایا ہے، اس کے لیے ہم بے حد مشکور ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی سننے والے ہیں ان کے دلوں تک یہ بات پہنچ گئی ہوگی، اور جس طرح سے اپنے آسان زبان میں اور تفصیل سے جامع انداز میں اس کو پیش کیا ہے، اس کے لیے ہم واقعی بے حد مشکور ہیں آپ کے۔ مہدویت کیا ہے، اگر اس کو ہم بالکل مختصر انداز میں بھی سمجھنا چاہیں تو چند اشعار ہیں میرے پاس کہ مہدویت میں بجز اللہ کے کچھ بھی نہیں، مہدوی توحید خالص کے علمداروں میں ہے، مہدویت اتباع مصطفیٰ کا نام ہے، مہدوی تو مصطفیٰ کے چاہنے والوں میں ہے، اور مہدویت میں نہیں جنت کی خاطر بندگی، مہدوی تو طالب مولا ہے پروانوں میں ہے، اور مہدویت ہے بصیرت کی طرف راہ عمل، نور کا دریا اتر جاتا جہاں آنکھوں میں ہے۔ یہ چند اشعار مہدویت کے تعلق سے۔ میں آخر میں تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، حافظ و قاری سید میران صاحبان میری صاحب،